آج میں آپ کو 8 بار پڑھنے کے لیے دوں گا اتوار کے دن۔ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں جانتا، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 8 بار میری بہنوں۔ دیکھیں اگر کوئی چاہتا ہے نا، دیکھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ملے، کوئی ایسی تسبیح ملے، دیکھیں اگر بھولے بھٹکے غلطی سے تم نے ویڈیو پر کلک کر دیا ہے اور اب بھاگ رہے ہو تو جلدی سے میں ابھی بتانے لگا ہوں، ابھی بتاؤں گا، ابھی صرف 8 بار سن لو اور چلے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ صرف 8 بار پڑھتے ہی، اگر کے عمل کے پڑھتے ہی 8 بار گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لینا، دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی ڈھونڈتا ہے۔ لوگ تمہارے دروازے پر آ کر رب کعبہ کی قسم پیسے رکھ کر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ آج تمہیں دوں گا، یہ مت سوچو کب ہوگا کیسے ہوگا، فوراً ہوگا۔ یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں دولت کی بارش ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے دوستو، آج ماہ سفر کی 8 تاریخ پہلا اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے اور برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جتنے پیسے چاہیے ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ اگر میرے رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ خدا را یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ پہلا اتوار کا دن ہے۔ آج انعامات کا دن ہے، آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ پہلے دولت والے اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے، یا یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ محرم کے بابرکت مہینے میں بھی کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آج محرم الحرام کی خاص قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ اگر نہ اٹھا سکے، آپ نے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر سارا مہینہ گزار دیا، کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کو راضی نہ کر لیا، تو آج آپ کے پاس پھر سے بڑا سنہری موقع ہے، اور یہ گولڈن موقع ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں آفتیں ہمیشہ کے لیے دور کر دی جائیں گی، اور پورا سال اللہ کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تکلیف دینے والی ہر چیز کو آج اللہ پاک دور فرمائیں گے، رزق کے باب تمہارے لیے کھول دے گا، کیونکہ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ جمعے کا دن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آج جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی جس کی شروعات کروں جس میں زندگی میں نہ کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی درد کا سامنا ہو، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آزما کر دیکھ لو۔ آج دولت کا ایسا معجزہ، ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ بہت جلد اثر دکھاتا ہے۔ جس بندے کے کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ماہ سفر کے پہلے اتوار کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے
200 کروڑ بھی مانگوگے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھنے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کریم سے جب راضی رب کریم کو کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل بھر میں دور ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ آج ماہ سفر کے پہلے اتوار کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ وظیفہ آج جس کو بھی دیا گیا، جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بار کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئے ہوں۔ آپ چاہیں دنیا کے جس بھی کونے میں تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کا پہلا اتوار المبارک آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، گھر، جہاں بھی ہیں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ سفر کے پہلے اتوار کے دن کے حوالے سے میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما دے، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما دے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، میرے مولا ان سب کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا لے۔ اے میرے مولا ان کے مالی جتنے بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا، میرے مولا تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما دے۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے۔ میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں عطا جگہ فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ اب دوستو، آپ نے
اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کو کرنا ہے، توجہ کے ساتھ خلوص اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات دیکھے گا۔ انشاءاللہ آپ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ماہ سفر کے پہلے اتوار کے دن خصوصی دعا جو ہو رہی ہے، اس دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کسی کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک ضرور کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ دوستو دیکھیں جس طرح آپ شیئر کرنا ہے، آپ نے دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ دوستو دیکھیں جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری امت بھی پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے اور اتوار کے دن اس خاص وظیفے میں اپنا بھی حصہ ادا کرنا ہے۔ اب دوستو آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھنا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کیا آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہو، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھا ہے تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ اب آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آپ کے اس خاص وظیفے کو اس ویڈیو کو مکمل شروع سے اینڈ تک نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، پھر آپ لوگ یا تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ دوستوں یہی میں آپ سے کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود شریف ہے جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس درود شریف کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درود شریف میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو، اپنے تمام حاجتوں کو رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کر نہیں یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اپنے مانگنا اپنی نوکری، اپنی سیلری دیکھ کر نہیں مانگنا، رب کی شان کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ یہ تو دیکھو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہو۔ جس طرح سے کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر 1 روپے یا 10 روپے یا 100 روپے نہیں مانگے جاتے، اسی طرح سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پتھروں میں کیڑے کو غذا دینے والا ہے اور جو غذا دینے والے پر قادر ہے، یعنی غذا دینے پر قادر ہے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو پالنے پر قدرت رکھتا ہے، جو رب ذوالجلال پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو، میخوں کو یعنی کہ ٹھوکے ہوئے ہے۔ آج اس رب سے، اس قدرتوں والے رب سے اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے نا، اپنے خالص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجات کی نیت کر کے، فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، طاؤس اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات اور زمینی آفات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جس کام کے شروع میں طاؤس اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طاؤس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تصور کریں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یہ نام رب کریم کو پسند ہے کہ اس کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، اور یہ نام پڑھنے والے کو رب کی ذات عزت، دولت، مال و شہرت سے بھی نوازتی ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا عزیزو پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا عزیزو پڑھ کر اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھے گا، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ توجہ کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا عزیزو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 11 بار بالکل آرام سے، دھیان سے، یکسوئی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جس مقصد کے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو کھڑی کر رہا ہے، اس دشمن کو ذہن میں رکھ کر بھی آپ یا عزیزو کو پڑھیں گے تو وہ دشمن بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ یا پھر جو کاروباری رکاوٹیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور بھی جو بہت سارے آپ کے معاملات ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر دور پھینک دے گا۔ جب پہلے نمبر پر آپ یا عزیزو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔
آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی بہت لاڈلی اور بہت ہی پیاری صورت مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری ہے، بندش ہے، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج ماہ سفر کے پہلے اتوار کے دن سورہ کوثر شریف کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج اگر اللہ کی ذات سے 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار ضرور آزما لے، وہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ آج ماہ سفر کے پہلے اتوار کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں، رب نے چاہا تو اتنا ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ چھوٹا وظیفہ بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کم لگتا ہے اور دوسرا فائدہ بھی بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اور رزق آپ کی 7 نسلوں تک کافی رہے گا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ چھوٹا بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کی کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر شریف 33 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جس سے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، اور وہ یعنی کہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا دوستوں۔ یا حیو یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے آج یا حیو یا قیوم کی جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں تاکہ آپ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو، اس طرح سے رو رو کر، اس طرح سے گر گراؤ، اپنے دل کو اس طرح سے رب کی طرف سے سرشار کر لو کہ آج اپنی حاجات کو پورا کروا کر ہی اٹھوں گا۔ یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آج اتوار کے دن آپ سب جانتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ کتنا زیادہ افضل دن ہوتا ہے۔ یہ پورے ہفتے میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں کا سردار دن ہوتا ہے۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا حیو یا قیوم کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے آخری اور چوتھے نمبر پر
استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھ کر صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا جب رب کو راضی کر لیتا ہے، استغفر اللہ پڑھنے والا صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی کہ پھر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی کئی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج ماہ سفر کی 8 تاریخ پہلے اتوار کے دن کے بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا عزیزو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز یا حیو یا قیومو کو پڑھنا ہے، اور چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود شریف لازمی پڑھیے گا جس کا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دوستو آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب راضی ہے، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی ہر حاجت ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو بہترین سے نوازے، اگر آپ کے بہترین سے نوازے گا، اگر آپ کو بہترین دیکھے دوستوں بھائی بہنوں، تو خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کی 8 تاریخ جمعے کے دن یہ 4 اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھ لے، اے میرے رب جس نے بھی اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھا ہے، اے میرے مولا اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی تمام مشکلات آسان فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے، آمین اللہم آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل پیر ابراہیم شاہ کا بھی۔ اللہ حافظ۔